كل كربلاء ما شاء الله تبارك الله مميزة من مدخل إلى أصل كربلاء ما شاء الله تبارك الله مميزة من مدخل إلى أصغر نقطة فيها كلها يعني نموذج يحق للعراقيين. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. چند دنوں پہلے ایسا کام ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اور تمام دنیا کے مولویوں کو بھی اس کارنامے نے حیران کر کے رکھ دیا. بڑا خوشگوار کام ہوا اور ایک ملک کے نظریات میں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ آج سے ایسا پہلے نہیں تھا کہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ ایران میں جائے، روضہ غازی عباس علیہ السلام پر جائے، روضہ امام حسین علیہ السلام پر جائیں. سعودیہ کے سفیر جن کا نام ہے عبدالعزیز الشماری، جو کہ ایک سعودیہ کے سفیر ہے، انہوں نے روضہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی، روضہ غازی عباس علیہ السلام پر حاضری دی. كل كربلاء ما شاء الله تبارك الله مميزة من مدخل إلى أصل كربلاء ما شاء الله تبارك الله مميزة من مدخل إلى أصغر نقطة فيها كلها يعني نموذج يحق للعراقيين. پوری دنیا اس بات پر حیران ہے کہ وہ سعودیہ جو کہ شرک کی باتیں کیا کرتا تھا، آج وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. اور جو سعودیہ کی تمام ویب سائٹ ہے ان پر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. ان کے سفیر روضہ امام حسین علیہ السلام پر گئے. اور یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی ملک کا سفیر ہوتا ہے وہ خود سے نہیں چاہتا کہ وہ جائے، وہ بلکہ اپنے ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اپنے ملک کا جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہی دوسرے ملک جاتا ہے. اور یہ جو انہوں نے وہاں پر حاضری دی ہے، دراصل سعودی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے اندر جو ہے وہ سختی نہیں رکھنا چاہتی مزارات کو لے کر، اور وہ پوری دنیا کو سعودی حکومت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم پہلے جیسے نہیں رہے. آج سے پہلے جو سعودی حکومت مزارات پر جانے سے وہ شرک کا ٹھپا لگاتے تھے اور بڑا تعصب رکھتے تھے شیعوں کے ساتھ، وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم ایسے نہیں رہے. 21 اپریل 1802 میں سعودیہ کے جو پرانے حکمران ہیں انہوں نے کربلا کے اوپر حملہ کیا، روضہ امام حسین علیہ السلام کو مسمار کر دیا. یعنی آج سے 220 سال پہلے عبدالعزیز بن محمد آل سعود، اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کو مسمار کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر اس نے کربلا میں جنگ کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ شرک ہے. اس نے 5000 مومنوں کو وہاں پر شہید کیا جب اس نے کربلا میں حملہ کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں. اور اسے کربلا کا قذاف کہا جانے لگا شیعوں کی جانب سے. اور یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے سعودیہ کی جانب سے. سعودی عرب کا جو موجودہ ولی عہد ہے یعنی محمد بن سلمان، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر مسلکی تعصب نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر جو شدت پسندی کا ٹیکس لگا ہوا ہے، شرک والا اور سختی والا، وہ ان چیزوں کو اپنے ملک سے ہٹانا چاہتا ہے یعنی 2030 تک. اور وہاں کربلا میں جو سعودیہ کا سفیر تھا اس نے اپنے نظریات شیعوں کے لیے سامنے رکھ دیے اور بتا دیا کہ شیعوں کے جو نظریات ہے یعنی کہ جنت البقیع کو لے کر وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کا سعودیہ کے سفیر کا آنا کربلا میں ضروری نہیں تھا، وہ چاہتے تو نہ بھی آتے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے اور اپنے ملک کی جو ترقی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور پوری دنیا میں ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور خصوصی مسلم کمیونٹی کے ساتھ.
اور جنت البقیع کے بارے میں بات انہوں نے نہیں کی کہ ہم جنت البقیع پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا روزہ بنا دیں گے، وہاں پر جو امام ہیں ہمارے مولا جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا روزہ ہم بنا دیں گے، یہ انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن ان کا وہاں پر آنا، روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دینا، یہی ثابت کرتا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں روزہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ تعمیر کریں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ آج سے پہلے ایسے سعودیہ کی جانب سے ریاکشن نہیں آیا کہ وہ اپنے سفیر کو کربلا میں بھیجیں اور وہاں پر وہ دورہ کرے، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ وہ مولوی جو سعودی عرب سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو سعودی عرب کو بہت فالو کرتے ہیں، ان مولویوں کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑے بھی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی رسپیکٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ ان کی رسپیکٹ کوئی کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر حجت ہے، تمام انسانوں کے اوپر۔ لیکن اللہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ نے جیسے انہوں نے اللہ کو منوایا کربلا کے اندر، اپنے آپ کو گھٹایا اور اللہ کو منوایا، اسی طریقے سے اللہ بھی ان کو منوائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگر سعودیہ حکومت نے نہ بنایا یہ روزہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام آ کر سب سے پہلے پاک سیدہ کا روزہ بنائیں گے، اور پاک سیدہ کے جو دشمن ہیں ان کو، مرے ہوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کا وہ بدلہ لیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مولوی جو فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں مزارات پر نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ، شرک ہے اور دعا نہ مانگو، آج وہ مولوی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ مین ان کی بیسک ہے سعودی حکومت، جہاں سے وہ اپنا دین لیتے ہیں، عقیدہ لیتے ہیں کہ جی شرک ہو جاتا ہے مزارات پر دعا مانگنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر دعا نہ مانگی جائے، رسول پاک سے کچھ مانگا نہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے، ان کی آل سے کچھ نہ مانگا جائے۔ تو آج ان کا سفیر خود کربلا میں آ کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جائز ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، سعودیہ شہر سے نجف جہاز پر آپ سفر کر سکتے ہیں، اور نجف سے سعودیہ عربیہ کا جو شہر ہے وہاں پر آپ سفر کر سکتے ہیں، یہ بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اور آج سے 2 ماہ پہلے سعودیہ کے شہر میں ایک کانفرنس کی گئی تھی جس میں تمام علماء کو دعوت دی گئی تھی، آغا خوئی کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور وہ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے اپنے نظریات، اپنے مطالبات سامنے رکھے تھے۔ اور جو ہم آپ کو فلیٹ کا بول رہے تھے کہ نجف سے سعودیہ فلیٹ جائے گی، وہ فلیٹ وہاں پر لینڈ کرے گی جو کہ شیعہ اکثریت میں وہاں پر لوگ رہتے ہیں، تاکہ شیعہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے روزے سے ڈائریکٹ اس جگہ جائے سعودیہ میں جہاں پر شیعوں کی اکثریت ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، بہت خوشائن بات ہے، لیکن پاک سیدہ سلام اللہ علیہ السلام کے روزے کے لیے ہم پرجوش سعودی حکومت سے مطالبات کرتے رہیں گے۔ اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو شان ہے وہ ایسی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پاک سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو رسول پاک ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور پاک سیدہ کا رسول پاک ہاتھ چوما کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی مختلف آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ گھر انبیاء سے بھی افضل ہے۔ اور پاک سیدہ کی وہ ہستی جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جن کا احترام رسول پاک کر رہے ہیں، ان کا کتنا احترام ہوگا۔
آج ان کا روزہ دھوپ میں ہے، آج ان کا روزہ ایسے ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی ایسی قبریں نہیں ہیں. ہم نے بھی اپنے بڑوں کی قبروں پر درخت لگائے ہوئے ہیں، قبر پر چھائیں کی ہوئی ہے، لیکن عجیب قسمت ہے آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی. عجیب قسمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی. عجیب قسمت ہے. ہم اس کے لیے احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہماری جانوں میں جان ہے، اور ہم آل محمد سے معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے زندہ رہتے ہوئے ہم یہ روزہ تعمیر نہ کروا سکے، ہم جنگ نہ کر سکے ان سے. ہمیں صرف انتظار ہے ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا کہ وہ آئیں اور ہم ان سے مل کر تمام عالم اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، ہم مولا سے مل کر تمام دشمنوں سے جنگ کریں. بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ یہاں پر پلے لسٹ ہماری دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جائیں اور ہماری تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.